کھیر پکائی جتن سے چولہا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ امیر خسرو کے اس دوہا کے ساتھ آغاز کرتا ہوں رانا سہیل گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ امیر خسرو کا وہ جو ہے دوہا یا کیوں پڑھا یہ دوہا ان کا، یہ جب میں بات کروں گا تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کی کیا ریلیونس ہے آج کے موضوع کے ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا وفد گیا کل ملنے کے لیے۔ لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ یہ وفد کیوں ملنے گیا۔ پی ٹی آئی والوں نے ایون بہت اعتراض کیا کہ خان صاحب نے ان کو اجازت کیوں دی۔ یہاں تک بھی پی ٹی آئی والے دوست احباب کہہ رہے تھے، جب میں نے ان سے پوچھا کیونکہ ہلکی ہلکی چلتی رہتی ہے نا جی، وہ میں انہیں دوست ہیں آپس میں، تو میں نے کہا جی وہ آپ کے پی ٹی آئی والے چلے گئے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، ڈس انفارمیشن ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ اسی طرح کی ڈس انفارمیشن ہے جس طرح کی آپ توشہ خانے کے بارے میں کہتے تھے ڈس انفارمیشن ہے، اور پھر خان صاحب خود مان گئے کہ میرے تحفے میری مرضی، تو کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں ہے۔ خیر اگلے دن وہ پریس کانفرنس بھی آ گئی اسد کیسر صاحب کی اور بیرسٹر سلیم سیف اللہ کی، تو میں نے پھر انہیں فون کر کے پوچھا، میں نے کہا بھائی وہ تو ان کی پریس کانفرنس آ گئی ہے۔ کہتے ہاں ٹھیک ہے، وہ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ جمہوریت کے لیے ملے جا کے ان سے مولانا صاحب سے۔ میں کہ آپ تو ان کو ڈیزل کہتے تھے، آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے بس ایسا چلتا رہتا ہے جی، خان صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ مولانا صاحب کو انہوں نے ساتھ میں لانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ دونوں کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ میں نے پھر وہی مولانا صاحب والا سوال ان سے کیا، میں کہا دھاندلی کس نے کی ہے مولانا صاحب کے ساتھ؟ میں نے کہا سیٹیں تو آپ کی زیادہ ہوئی ہیں نا خیبر پختونخوا میں، تو اس کا مطلب دھاندلی آپ نے کی ہے مولانا صاحب کے ساتھ۔ خیر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ خان صاحب کے پاس یا خان صاحب کے دوستوں کے پاس اس چیز کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں کہ خان صاحب جو بات کرتے ہیں بات کر کے مکر جاتے ہیں، وہ بجائے شرمندہ ہونے کے جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں، اور عجیب و غریب جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں کہ خود بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور دوست بھی ہنستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار اب کیا کریں۔ مثلا خان صاحب نے بہت سی ایسی بلنڈرز کی ہیں کہ لوگوں کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی کہتے تھے مرشد جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ تو اب بھی مرشد نے وہی کیا جناب کہ ان کے ساتھ بھیجا، اور مولانا فضل الرحمان نے ان کے ساتھ بیٹھے، باقاعدہ طور پر ان کو ریسیو کیا۔ مولانا کیوں گھر مہمان کے ساتھ عزت تو کی جاتی ہے نا جی، لیکن مولانا صاحب نے وہاں پر ان کو چٹا کورا جواب دے کے واپس کر دیا، اور جب واپس کیا تو اس کے بعد بھی وہ کہنے لگے دیکھا نا جی، خان صاحب نے جناب وہ جا کے مولانا صاحب کی ہمارے وفد نے شرائط نہیں مانی تو ہمارا وفد واپس آ گیا۔ خان صاحب نے کہا کہ واپس آ جائیں، لہٰذا وہ ہر جگہ خان صاحب سیاہ کریں تو بہترین رنگ، خان صاحب سفید کریں تو بہترین رنگ، دنیا کا اس سے بہتر رنگ ہی کون ہے۔ تو خان صاحب کو جناب ہر طرح کی انہوں نے یہاں پر پذیرائی دی ہے، بے شک غلط کریں تو پذیرائی، بے شک اچھا کریں تو پذیرائی۔ تو خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں جی، ان کے داد دینی چاہیے خان صاحب کے چاہنے والوں کو، اور جس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں ان چیزوں کو، اس کا بھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں جناب علی دوسرے ٹاپک پر۔ وہ ٹاپک ہے جناب نواز شریف صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تھوڑی سیٹیں ہونے کے باوجود 54 غالباً، اور نواز شریف کے ساتھ انہوں نے مل کر حکومت بنانے کا کہا تھا، لیکن زرداری صاحب نے ایسے مطالبے کر دیے، اس طرح کے مطالبات کیے کہ جناب آپ پرائم منسٹرشپ بھی لے لیں، آپ پنجاب کی چیف منسٹرشپ بھی لے لیں، لیکن ہمیں صدارت بھی دیں، ہمیں چیئرمین سینٹ بھی دیں، ہمیں اسپیکرشپ بھی دیں، ہمیں گورنر بھی دیں۔ یعنی کہ ان کو دو چیزیں دے کر، دو نہیں ایک ہی چیز دے کر، پرائم منسٹرشپ دے کر انہیں، اور باقی سارا کچھ پیپلز پارٹی مانگ رہی تھی کہ ہمیں دے دیں۔ بھی بارگیننگ تو ایسی ہوتی تھی جو بہتر بارگیننگ کر جائیں، اور یہ مان گئے تھے۔
शहबाज शरीफ साहब ये बात मान गए थे। वो तो बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने समझाया मियाँ साहब को भी, इनको भी आप कर क्या रहे हैं, आप तो एक प्राइम मिनिस्टरशिप लेने के लिए सारा कुछ उनको दे रहे हैं। तो इसके बाद जनाब उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये काम ऐसे नहीं होगा। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब हम हुकूमत ही नहीं बनाते, गवर्नमेंट आप बना लें जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर भी आप बने, अपने बेटों को बनाएं, जिसको मर्जी बनाएं, हम सदारत देनी है दे दें, नहीं देनी नहीं दें, हम आपके साथ हैं। जिस तरह आप कहते हैं ना हम आपके साथ हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे जरदारी साहब, आप गवर्नमेंट बना लें। अब तो यही हुआ ना कि जनाब वो जकड़बंद लगा दिया इन्होंने, नवाज शरीफ ने जरदारी को। अब जरदारी क्या करेंगे? अब यह कि पहले जरदारी का पल्ला ऊपर था, मियां साहब का पल्ला ऊपर हो गया। और ये किस तरह की हुकूमत है या किस तरह के इलेक्शन हुए हैं कि कोई भी हुकूमत नहीं बनाना चाहता। आखिर ऐसी क्या वजह है कि कोई भी हुकूमत नहीं बनाना चाहता? नहीं तो लोग मरे जाते हैं हुकूमतें बनाने के लिए। जरदारी भी कह रहे हैं जी कि आप हुकूमत बनाए, मैं आपकी हुकूमत में शामिल नहीं हूँ, आपकी कैबिनेट में, यानी कि हम मिनिस्टरशिप को नहीं लेंगे और आपका साथ देंगे। उसकी वजह क्या था? मुल्क की मुआशी सूरत हाल इतनी बुरी है, इतनी ज़बू हाल है कि कोई भी ये रिस्क लेने को तैयार नहीं कि मैं गवर्नमेंट ले लूं और वो वादे पूरे ना कर सकूं जो कि एजेंडा में दिए गए हैं, मंशूर में दिए गए हैं, या जिन लोगों ने तवक्कुआत लगा रखी हैं वो मैं वादे पूरे ना कर सकूं, और यकीनन होंगे भी नहीं। हम भी जानते, आप भी जानते, इन्होंने वो दे तो दिया मंशूर, लेकिन जिस तरह की इकोनॉमिक पोजीशन है पाकिस्तान की, ये पूरे नहीं हो सकते। इसलिए हर कोई भाग रहा है कि मैं हुकूमत ना लूं। तो हाँ, उनके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी यही जनाब अपना पत्ता खेला। उन्होंने कहा जरदारी साहब जिस तरह आप कह रहे हैं वही मुतालबा हमारा है कि हुकूमत आप ले लें। जरदारी कह रहे हैं हुकूमत आप ले लें। तो पाकिस्तान के अंदर वाकयातन इस वक्त कोई भी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। और फिर अब ये हुआ कि इन दोनों ने कह दिया कि जनाब हुकूमत इमरान खान को दे दे, उनकी पार्टी को दे दे, वो बना ले अपना प्राइम मिनिस्टर। अब चूंकि इमरान खान साहब की एक नंबर पार्टी तो रजिस्टर नहीं है, न वहां से जीती है, हो सकता है किसी एक पार्टी के साथ इत्तेहाद करके वो आ जाए, जिसे कहते हैं मजलिस इबादत मुस्लिमीन, MWM। तो फिर ये उनको दे दे प्राइम मिनिस्टरशिप, जरदारी साहब उनके साथ शामिल हो जाए, क्योंकि PMLN ने तो जाना नहीं उनके साथ, जो है इमरान खान के साथ PMLN ने नहीं जाना। जिस तरह फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया, इसी तरह वो अगर ऑफर भी देंगे तो नवाज शरीफ का भी इनकार होगा। अब सादा सी बात है कि पीछे पार्टी कौन सी बचती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको यही कहे, पहले भी ये कहा था कि आप अपना प्राइम मिनिस्टर बना लें, हम आपको साथ दे देते हैं। लेकिन उस पार्टी के अंदर किसी का तो फैसला नहीं, फैसला सिर्फ खान साहब का चलता है, ना उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का चलता है, ना किसी और का चलता है। उन्होंने कहा जी, खान साहब ने कहा मैं तो अंदर हूँ, मैं तो डिस्क्वालीफाइड हूँ, तो मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही, मैं किसी और को अपनी बारात का दूल्हा क्यों बनाऊं? तो इसलिए खान साहब ने उनको पहले ही इनकार कर दिया हुआ। अब मसला ये है, या तो ये पार्टियां बनाए, नवाज शरीफ बनाए या जरदारी साहब बनाए। अगर ये दोनों नहीं बनाते तो फिर क्या होगा? फिर लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि फिर इसका कोई हल नहीं है सिवाय मार्शल लॉ के। और जब मार्शल लॉ आएगी तो इनकी पकी पकाई खीर जो है कोई और उठा के ले जाएगा। तो इस लिहाज से अमीर खुसरा का शुरू में शेर पढ़ा था, मैं उसकी तफसील बताने के लिए इतनी मैंने आपको बातें सुनाई हैं। अब पीपल्स पार्टी का इजलास हो रहा है कल। पीपल्स पार्टी का जब कल इजलास होगा तो किस मौजू पे हो रहा? मैंने उनसे पूछा फोन करके, एक दोस्त से, मेरे जराए हैं वहां पर कुछ, तो मैंने कहा जी आपका इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा तो हर तरफ के साथ हमारी तो मल्टी डायमेंशनल जो है जी बेनिफिट्स हैं हमारे साथ। A डील करे फिर भी हमारा फायदा, B करे फिर भी हमारा फायदा, C करे फिर भी हमारा फायदा। मैंने कहा अगर तीनों ना करे तो कहते फिर भी हमारा फायदा है। खैर वो बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी, व्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैंने उनसे कहा जी आपका मुस्लिम लीग के साथ तनाज़ा क्या है, अंदर तनाज़ा क्या चल रहा है, आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट, आप क्यों नहीं जाना चाहते इसके अंदर,
کابینہ کے اندر، کیونکہ آپ کا جو فارن منسٹر ہے بڑا سکسیسفل فارن منسٹر ہے بلاول بھٹو. انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے تو ہم اس کو لو گریڈ کیوں کریں، ہم نیچے کیوں لے کے آئیں اس کو فارن منسٹری پہ. میں نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ مل کے چلیں گے ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، آگے بڑھانا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی، تو آپ دیں یہ قربانی. انہوں نے کہا جی ہم یہ قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن میاں صاحب قربانی دینے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی. میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے جی سب سے پہلی بات جو سینٹ کی ہے جی چیئرمین شپ، وہ جو سنجرانی ہے اس گھر کے انہوں نے بولا جسے فوج کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. وہ تو نہیں نام لے رہے تھے نا، میں تو نام لے رہا ہوں. انہوں نے وہ اس کو کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں سنجرانی کو، اور وہ نہیں دینا چاہتے کسی کو بھی اس کی سینٹ کی چیئرمین. باقی رہا اسپیکرشپ مل جائے گی، گورنرشپ مل جائے گی، اور ہمیں کیا ملنا ہے؟ صدارت کے پاس کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ تو پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہم سب کچھ مانگ رہے ہیں، سب کچھ ہم نہیں مانگ رہے. ہمارے یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے مطالبے ہیں، جن میں سے ایک میجر مطالبہ یہ ہے ان کے بقول کہ زرداری صاحب نے کہا ہے چونکہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق پہلے ہی تھا، اوپر سے آپ نے اس کا ایک لارا لگایا، کیا نام ہے ان کا، اسحاق ڈار کا، کہ اسحاق ڈار آئے گا تو سارا کو سنبھال لے گا، سارا ملک کی اکانومی ٹھیک کر دے گا، ڈالر یہاں سے یہاں آ جائے گا. جس طرح عمران خان نے لگایا تھا ایک لارا قوم کے ساتھ کہ میرے پاس پوری ٹیم ہے جناب، وہ اسد عمر رہے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ بھی کچھ نہ کر سکا، دوسرا ہے وہ بھی کچھ نہ کر سکا. اس لیے اسحاق ڈار آزمائے ہوئے کو ہم نہیں آزمانے دیں گے. اگر ملک کو چلانا ہے یا ملک کے لیے کرنا ہے، نیشنل گورنمنٹ ٹائپ ہی گورنمنٹ بنے گی نا، یہ بے شک نہیں ہے سیمی نیشنل گورنمنٹ کہہ لیں آپ. انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار نہیں آئے گا فائنانس منسٹر، اسحاق ڈار کے علاوہ جو مرضی لے آئیں، ہماری طرف سے مفتاح اسماعیل لے آئیں، ہماری طرف سے نوید قمر لے آئیں، ہماری طرف سے وہ جو کیا ہے اسد عمر لے آئیں. اسد عمر بھی خیر فلاپ گیا تھا، مفتاح اسماعیل بھی فلاپ گیا تھا. نوید قمر کو تو اس وقت ان کا الحاق نہیں تھا جب نوید قمر تھے. تو انہوں نے کہا جی میں نے کہا جی آپ پھر نوید قمر کو لانا چاہتے ہیں کہ نوید قمر کون سا سکسیسفل ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی حل بتائے نا. انہوں نے کہا جی کل ہماری بیٹھ رہی ہے سی تو کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے. میں نے کہا جی میں آپ کو ایک چھوٹا سا حل بتاؤں اگر وہ کرنا چاہیں تو. انہوں نے کہا جی ضرور بتائیں، کیوں نہیں، ہمیں تو چاہیے. میں نے کہا جی اس کا بہترین حل یہ ہے، ایک مشورہ دیا میں نے کہا جی مانے نہ مانے اس کو آئیڈیا فلوٹ کر دیں. انہوں نے کہا جی کیا؟ میں نے کہا جی آپ جتنے بھی اکانومسٹ ہیں پاکستان کے، یونیورسٹیز کے ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں ہمارے اکنامکس کے، تو ان لوگوں کو آپ دعوت نامہ بھیجیں، 20 30 40 جتنے بھی آپ پوری کنٹری کے اندر ریسپیکٹ آف دیئر پولیٹیکل افیلیشنس، ان سب کو دعوت نامہ بھیجیں. انہیں کہیں جی پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالنے کا کوئی بہترین حل آپ کے پاس ہے؟ وہ کہہ رہے وہ تو سب اپنا اپنا حل دیں گے. میں نے کہا جی وہ اپنا اپنا حل دیں گے، لیکن انہیں کہیں جی آپ بالکل اپنا اپنا حل دیں، لیکن باہمی مشاورت کے ساتھ، آپس میں آپ جتنے بھی 10 12 15 لوگ ہیں، باہمی مشاورت کے ساتھ ایک کنسنٹ دیں، اپنی کنسنٹ ڈیسیژن ہمیں دیں، کنسنسس پہ پہنچے اور ہمیں بتائیں کہ کیا ملک کے ساتھ اس ملک کی کس طرح کی پالیسی آنی چاہیے، پھر اس کو اپنائیں آپ. انہوں نے کہا جی آئیڈیا تو ٹھیک ہے، لیکن میں صرف آئیڈیا دے سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا. بہرحال اس طرح کی ان کے ساتھ باتیں ہوئیں، لیکن یہ میرا اپنا ہے کہنا کہ اس ملک کی صورتحال کو بچانے کے لیے بجائے اپنے پارٹی کے اندر سے ہیرے تلاش کیے جائیں کہ میری پارٹی میں یہ سینیٹر ہے، میری پارٹی میں یہ MNA ہے، اپنی پارٹی سے باہر نکل کر ملک کے اندر وہ ڈھونڈے، وہ غیر سیاسی لوگ ڈھونڈے، وہ طبقہ ڈھونڈے کہ جو اس فیلڈ کے اندر پروفیشنل ہے. ضروری نہیں کہ شیخ ٹائپ ہی بندے آپ کو چاہیے، ضروری نہیں کہ وہ ہمیں نوید قمر ہی چاہیے یا ہمارے سینیٹر یا ہمارے وہ دوسرے چاہیے. ہم ان لوگوں کو لا کر مشورہ ان کا لیں، امپلیمنٹ اپنے فائنانس منسٹری کے تھرو کروائیں. تو وہ فیصلے بھی سامنے آنے چاہیے کہ لوگوں نے یہ پرپوزل دیے، اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو جو بھی گورنمنٹ اس فیصلے کو امپوز کرے گی انہیں پتا ہوگا کہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں، یہ پاکستان کے اکانومسٹ کا فیصلہ ہے.
جو کہ اپنی پارٹی کی کسی بھی وابستگی کے بغیر صرف ملک کے لیے انہوں نے اپنا فیصلہ دیا ہے کہ اس ملک کو اس طرح سے چلایا جائے، تو ہم اس طرح سے چلائیں گے۔ تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے کل اس کے بعد۔ کل پیپلز پارٹی کا بھی سیشن ہے، آج میں نے بھی اس بلاگ میں کر دیا، ہو سکتا ہے وہ بات وہاں پر ہو یا نہ ہو، لیکن عوام کے اندر یہ بات ضرور جانی چاہیے، یہ مشورہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہم ملک کے لیے کام کریں۔ ہم کسی پارٹی واسی یا کسی پیپلز پارٹی، نون لیگ یا پی ٹی آئی یا مولانا فضل الرحمان کے لیے کام نہ کریں۔ اگر پاکستان کو چلانا ہے، بچانا ہے، تو ہمیں اس نہج پہ سوچنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔